اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر بریتہ محمد وآلہ المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین قال اللہ سبحانہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے لیے یہ سعادت اور مقام فخر ہے کہ میں نجف اشرف مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جوار مطہر سے اور دنیا کے سب سے بڑے علمی اور شرعی مرکز سے، جس کو ہم حوزہ علمیہ نجف کہتے ہیں، اس پہ بیٹھ کر اپنے تمام شیعان بھائی شیعوں، مومنات اور مومنین سے ہم کلام ہوں۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم میرے یہ چند جملے میرے لیے اور تمام مومنین کے لیے باعث مغفرت، باعث رحمت بنے، اور یہ چند کلمے ہم سب کے لیے صراط مستقیم کی حیثیت ہیں۔ خداوند عالم نے اس آیت مبارکہ میں، جس کی میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے مومنین پر روزے واجب کیے ہیں جس طرح گزشتہ امتوں پر روزے واجب تھے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ روزوں کی تعداد جو ہم پر ہے، اس کی تعداد گزشتہ امتوں سے مختلف تھیں، یہ اور بات ہے۔ لیکن خود روزہ جو ہے، جس طرح ہم جو امت رسول اسلام ہیں، ہم پر یہ روزہ واجب ہے، اسی طرح دوسری امتوں پر بھی یہ روزہ واجب تھا۔ خداوند عالم نے اس روزے کے واجب ہونے کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس میں مصلحت کیا ہے۔ اس کی مہم مصلحتوں میں سے ایک مہم مصلحت یہ ہے کہ روزے سے انسان تقوی کو حاصل کرتا ہے۔ خدا نے اس لیے روزہ ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، تقوی حاصل کریں۔ اور معلوم ہے کہ تقوی کے بغیر انسان کی نجات مشکل ہے، کیونکہ خداوند عالم نے ایک اور آیت میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، خداوند عالم صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ جو متقی نہیں ہے، اس کے اعمال قبولیت کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ نماز، حج، زیارات،
امام حسین اور دیگر اہل بیت کی مصیبتوں پر رونا، ماتم کرنا، مجلسیں برپا کرنا، مجلسیں سننا، مجلسیں پڑھنا، یہ سب نیک کام ہیں، نیک اعمال ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ میں صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن اعمال کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے اور جن کی طرف اشارہ نہیں کیا، اختصار کے پیش نظر تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے تقوی پر۔ اگر انسان متقی نہیں ہوگا تو اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں۔ روزہ جو ہے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے تھوڑی دیر پہلے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ روزہ انسان کو متقی بننے کی توفیق دیتا ہے، تو متقی بننے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ روزہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت سے ہم اس نعمت کو حاصل کریں گے کہ جس نعمت کی برکت سے ہمارے تمام اعمال قابل قبول ہوں گے، وہ تقویٰ ہے۔ روزہ ہمیں تقویٰ بتائے گا، تقویٰ سکھائے گا، متقی بنائے گا، اور جب متقی بن جائیں گے تو ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گے۔ تقویٰ قبولیت کی ایک جڑ و اساس ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن ہم سب مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے صحیفہ، جو ہم معصوم نہیں ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ غلطیاں لکھی ہوں گی۔ فرشتے اس غلطیوں کے سبب سے اس مومن کو جکڑیں گے اور کھینچیں گے عذاب کی طرف۔ اس وقت مجھے اور آپ کو کون چھوڑائے گا؟ مولا امیر مومنین علیہ السلام سے ہمیں تمنا ہے کہ وہ ہمیں چھڑائیں شفاعت کے ساتھ۔ اگر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے، آپ نے، ہم میں سے کسی نے مولا کی خدمت میں عرض کیا، مولا مجھے ان فرشتوں سے نجات دلاؤ، شفاعت کرو میری، اگر مولا نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا استغفر اللہ، میں تو متقیوں کا امام ہوں، تو متقی نہیں ہو، تو بتاؤ میرے بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، کون مجھے اور آپ کو چھڑائے گا اس وقت؟ اگر امیر المومنین کی شفاعت ہمیں خدا نخواستہ نصیب نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں معصومین کی شفاعت کے لیے بھی متقی بننا ضروری ہے۔ انہوں نے ہم ہر اذان و اقامت میں ہمیشہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین امام المتقین، یہ متقیوں کا امام ہے۔ اگر میں اور آپ متقی نہیں ہوں گے تو گویا کہ ہم نے مولا کی استغفر اللہ امامت کا صحیح طریقے سے، صحیح اعتقاد سے، صفائے نفس کے ساتھ، پاکیزگیت کے ساتھ مولا کی امامت کو ہم نے نہیں پہچانا ہے۔ ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری نجات کا دار و مدار قیامت کے دن ہمارے تقوی پر ہے۔ جو متقی نہیں ہے، مولا کی شفاعت کا مستحق نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں، جو متقی نہیں ہے وہ صحیح شیعہ نہیں ہے، صحیح شیعہ نہیں ہے۔ دعویٰ شیعت کا دعویٰ تو رکھتا ہے لیکن صحیح شیعہ نہیں ہے، کیونکہ معصوم نے فرمایا، ایک روایت ہے،
فرماتے ہیں لیسا منا، وہ ہمارا شیعہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا جو اپنے آپ کا دن میں کم از 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ محاسبہ نہیں کرتا۔ جب محاسبہ کرے گا گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی اور نیکیوں کی نفرت جو ہے اس سے چھٹکارا ملے گا۔ وہ جو نفرت آ چکی ہے دل میں بعد نیکیوں سے، بدعمالی کے سبب، وہ نفرت انسان کے دل سے دور ہوگی۔ مومنین کی برائیوں سے ہاتھ اٹھائیں گے، مومنین کی غیبت سے ہاتھ اٹھائیں گے، مومنین پہ تجاوز اور زیادتی سے ہاتھ اٹھائیں گے ہم۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان ہر 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ اپنا محاسبہ کرے تاکہ صحیح شیعہ بن سکے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، میری دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو اس پاک مہینے کی پاک روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے یہ روزے قبول کرے۔ لیکن روزے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اگر روزے سے انسان متقی بنا اور اپنے منہ کو، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، تمام بلکہ اپنی چمڑے اور اپنے بالوں کو بھی ایسے گناہ سے بچایا تو اس وقت اس کا روزہ جو ہے قابل قبول ہوگا۔ اگر کسی گناہ سے اس نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو وہ اس کا روزہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ جو ایسا کرے گا وہ متقی نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ خداوند عالم نے اس روزے کو نعمت قرار دیا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ انسان خاموش بھی بیٹھا رہے روزے کی حالت میں، تو خداوند عالم اس کے سانس کو تسبیح گویا کہ خدا کی توحید کا اقرار کر دے، اس کو عبادت قرار دیتا ہے۔ انسان سویا ہوا ہو تو اس کے جو سانس حرکت کرتے ہیں سینے سے، اس سانسوں کو بھی خداوند عالم نیکیوں میں شمار کرتا ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہے۔ دیکھیے، ہم دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں۔ ہر انسان کا فریضہ ہے کہ دین کی پابندی کرے، لیکن دین کی پابندیوں کے ساتھ کچھ انسان پہ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ یہ فرائض مکان اور زمان کے اختلاف سے کچھ مختلف ہو جاتے ہیں۔ جو مسلم ممالک میں رہتا ہے، کافروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ واجبات نہیں ہیں جو واجبات اس شخص کی گردن پہ ہیں کہ جو یورپ میں ایسے جگہوں پہ رہتا ہے جہاں کافروں کی اکثریت ہے، مسلمان کم ہیں۔ یہ مومن جو ایسے علاقوں میں رہتا ہے اس کا فریضہ ہے کہ اپنا ایسا کریکٹر پیش کرے کہ جس سے دوسرے دین رکھنے والوں کے دلوں میں صحیح اسلام کی قبولیت کی رغبت پیدا ہو، اس سے نفرت پیدا نہ ہو۔ اخلاق پیش کیجیے، جیسے رسول اسلام اخلاق پیش کرتے تھے۔ آپ کے پاس اگر کوئی مہمان آتا تھا، اگر فرد کے طور پر آپ کے پاس اس کے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب گدے وغیرہ نہیں ہے تو ہو سکتا وہ اپنی عبا کو اتار کر اس کے لیے بچھا دیتا تھا۔
یہ تھے ہمارے رسول اسلام۔ میں نے آج تک نہ کسی آیت میں نہ کسی روایت میں دیکھا ہے کہ خداوند عالم نے کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی معصوم کو اس لقب سے یاد فرمایا ہو، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب تم خلق عظیم کے مالک ہو۔ یہ صرف رسول اسلام ہی کو یہ خداوند عالم نے شرف عطا کیا اور یہ لقب عطا کیا۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم دوسروں کے سامنے رسول اسلام کا اخلاق پیش کریں، ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے وہ اسلام سے نفرت کریں۔ اخلاق کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں، نجس کھائیں، اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو بے پردہ کریں جیسے وہ پردہ، ان کی عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں۔ اخلاق کا معنی یہ نہیں ہے۔ اخلاق کا معنی یہ ہے کہ اپنے دین کی پابندی کے اندر، اپنے دین کی حدود کے اندر رہ کر آپ لوگوں کے سامنے اپنا اخلاق پیش کریں۔ جب کسی سے ملیں مسکراہٹ سے ملیں، ہاتھ ملائیں، اگر ہاتھ ملانے میں کوئی قباحت نہ ہو، جیسے کہ فرض کیجئے بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی خوبصورت عورت استغفر اللہ ہاتھ ملائے، اس کو ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، وہ واقعاً گناہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے گناہوں سے بچو اور اخلاق کے ساتھ دنیا کو اسلام کی طرف دعوت ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، آپ سب پہ وعدے رہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی کہ جس سے کوئی اسلام سے دور ہو گیا، جو اس کو اسلام سے نفرت آ گئی، تو وہ قیامت کے دن یہ شخص مسلمان مجرموں میں، گناہ گاروں میں شمار کیا جائے گا اور اس کو سزاؤں کا مستحق سمجھا جائے گا۔ اس نے ایک انسان کو اسلام سے نفرت دلائی تھی اپنے برے کریکٹر کے ساتھ۔ دیکھیے، نیکیوں کا اجر، ثواب ماہ رمضان میں، شہر رمضان میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کیجئے آپ اخلاق پیش کریں شہر ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں، تو اس کا کتنا اجر ہوگا۔ جب ماہ رمضان میں آپ وہی کام کریں گے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ لہذا ان نیک کاموں کی طرف توجہ فرمائیں۔ ان نیک کاموں سے مہم نیک کام یہ بھی ہے کہ جو غریب مومنین ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کو نہ بھولیے۔ یتیم بیواؤں کو نہ بھولیے۔ ماہ رمضان کے بعد عید فطر آئے گی، یہ میرے اور آپ کے برداشت سے باہر ہے کہ آپ کے بچے عید کے دن نئے کپڑے پہن کے نکلیں گے۔ یتیم بچے، بیوائیں، ان کے پاس اچھے کپڑے نہ ہوں، نئے کپڑے نہ ہوں۔ میرے بچے کے پاؤں میں جوتی ہو، یتیم کے پاؤں میں جوتی نہ ہو، یہ کبھی امام زمانہ برداشت نہیں کریں گے۔ لہذا یتیموں کی پرورش کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کے لیے اپنی پاک دامن مستورات کو بھیجو۔ آپ خود نہ جائیے، کسی عورت سے کہیں تمہیں کسی کو محتاج حاجت ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ شرمندگی میں کہے مجھے کسی کی محتاج، میں کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ کسی مومنہ عورت کو بھیجو، وہ دیکھے کہ اس بیچاری بیوہ کے گھر کی حالت کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں ہے۔
اس کے یتیم بچے کے پاؤں میں عید کے دن جوتی ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس ایسے یتیم بچے یا بیوائیں نہ ہوں یا ہیں کم ہیں، ہم یہاں نجف میں ہزاروں بیواؤں ہزاروں یتیموں کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم آپ کی مدد کریں گے، وہ آپ کی مدد جو ہے یتیموں کی، ہم ان کے گھر پہنچائیں گے، ان کو بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں، یتیم بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو صحیح ادب و اخلاق سکھاتے ہیں، جس سے وہ بیچارہ یتیم ہونے کے سبب وہ محروم ہو چکا ہے۔ مجھے آپ واسطہ قرار دیں میرے بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، دنیا کی کسی کونے میں آپ ہوں، مجھے اپنا ذریعہ کرا دیجئے، میں آپ کی طرف سے آنے والا ایک لقمہ 2 لقمے یتیم کے منہ تک پہنچاؤں گا، ثواب آپ کو ہوگا، کیونکہ آپ نے خرچ کیا ہے، میں تو صرف واسطہ اور ذریعہ ہوں، یہ میرا واسطہ اور ذریعہ بننا، اگر خدا مجھ سے قبول کر لے، امام زمانہ مجھ سے قبول کر لے، میرے لیے فخر ہے۔ وہ امام زمانہ جس نے مجھے دنیا کے اس کونے سے لا کر اپنے حوضے کی چابی میرے ہاتھ میں دی، 50 سال سے زیادہ مجھے نجف میں رکھ کے اپنی شیعوں کا نوکر اور خادم بنایا، میں اس امام کی شفاعت کا محتاج ہوں، تاکہ اس کے شیعوں کی خدمت کرتا رہوں، ان کے شیعوں سے آنے والی مدد جو ہے یتیموں بیواؤں، خصوصاً آج کل عراق میں خانہ جنگی کے سبب یتیموں بیواؤں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، کئی ہزار بڑھ چکی ہے، لہذا سب کا فریضہ ہے ماہ رمضان میں جو آپ کے پاس یتیم ہیں بیوائیں ان کو نہ بھولیے، جو یہاں عراق میں دنیا کے 2 کونوں میں یتیم ہیں بیوائیں ہیں ان کو نہ بھولیے، اپنی قوم کے نوکر بشیر نجفی کو اپنی خدمات کو پہنچانے کا واسطہ بنائیے، خداوند عالم آپ کی خدمات کو قبول کرے۔ خداوند عالم نے اس ماہ مبارک میں جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت امام حسین کی زیارت ہے، نیمہ ماہ مبارک میں زیارت ہے، لیالی قدر میں زیارت ہے، جو امام حسین کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی شفاعت کا مستحق ہوتا ہے، فرشتوں کی شفاعت کا مستحق ہوتا ہے، وہ فرشتے جو امام حسین کی قبر کے گرد اس کے شیعوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں آ سکے دور سے جہاں کہیں بھی ہیں، کربلا کی طرف منہ کر کے زیارت امام حسین کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی نعمت ہے، وہ شب قدر ہے، جس میں ایک عمل اور راتوں کی نسبت 1000 درجہ بہتر ہوتا ہے۔ اس شب قدر میں اپنے یتیم بچوں کو نہ بھولیے، اپنی بیواؤں کو نہ بھولیے، ان کے لیے دعا کرو، جو مومنین وفات پا چکے ہیں، خصوصاً جو میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرو اس شب قدر میں، جو زندہ ہیں ان کی خدا مدد کرے، جو شہید ہو چکے ہیں ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ خدا محشور کرے، بوڑھوں کو حضرت بریر حضرت حبیب کے ساتھ محشور کرے، اور بیواؤں کو جناب زینب کے ساتھ محشور کرے، جناب ام بنین کے ساتھ محشور کرے۔
میری دعا ہے خداوند عالم آپ کو اور مجھے ماہ رمضان کے روزے کی توفیق عطا کرے اور روزوں کی صحیح روزوں کے ساتھ دین کی صحیح پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند عالم آپ کو ماہ مبارک کرے، عید فطر مبارک ہو، اس کے بعد عید قربان مبارک ہوگی انشاءاللہ۔ میری طرف سے مختصر سا سلام قبول کرو۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔